اچھا، جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی ابتدائی تعلیم، کیریئر اور دیگر حوالوں سے بات کی، لکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اچھا پی ٹی وی کے لیے آپ نے کن پروگراموں کے اسکرپٹس لکھے، ان کا کیا رسپانس آیا اور اس نے آپ کے کیریئر کو بنانے میں کیا مددگار فراہم کی؟ یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب پاکستان ٹیلی ویژن واحد چینل ہوا کرتا تھا ٹیلی ویژن کا، اور بہت زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ یہ دوسرے چینل اور انڈین چینل، یہ ان کا سلسلہ بہت بعد میں جا کے شروع ہوا۔ تو اس زمانے میں لائم لائٹ میں آنے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن سب سے مؤثر ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ تو میں چونکہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض کے سلسلے میں ٹیلی ویژن جایا کرتا تھا، تو طنز و مزاح سے بظاہر تو میں بےحد سنجیدہ اور کم گو شخص ہوں، لیکن مجھ میں ایک حصے مزاح اللہ میاں نے مطلب خاصی ودیت کی ہوئی ہے، اور میں یہ خدا کی جسے کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے کہ آپ مطلب کسی بھی موضوع پر خاکے تحریر کر لیں۔ تو اس زمانے میں ہمارا ایوریج ہر ہفتے کم از کم میرا دو تین خاکے تحریر کرنے کا اور تخلیق کرنے کا ہوتا تھا، جن میں سے کم از کم ایک آدھ ہٹ ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس میں خاکے میں جیسے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ پنچ لائن بہت اہمیت رکھتی ہے، تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پوری شعیب منصور کی ٹیم سر جوڑے بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک خاکے کی ان کو پنچ لائن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جیسے کوئی ایئرپورٹ پہ کوئی باہر سے مسافر اپنے سامان کے ساتھ باہر آ رہا ہے اور اس کو لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میں نے پنچ لائن تجویز کی کہ لوگ بجائے اس اپنے رشتہ دار سے لپٹنے کے، وہ جو اپنے ساتھ ریفریجریٹر اور دوسرا سامان لایا اس سے جا کے لپٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اس ٹائپ کی جو پنچ لائن تھی، وہ اللہ میاں نے کچھ ایسی ہمیں صلاحیت دی ہوئی تھی کہ میں مطلب بالکل دیکھتے دیکھتے خاکے تخلیق کر لیا کرتا تھا۔ جیسے میں نے ایک خاکہ لکھا تھا کہ وہ اس وقت اتفاق سے میرے ذہن میں بے شمار خاکے کیونکہ ذہن میں کل بلا رہے ہیں، تو وہ خاص خاکہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اچھا، یہاں پر پوچھوں گا، جیسے کوئی لکھنے کے دوران کوئی دلچسپ واقعہ پیش آیا ہو، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ لکھنے کے دوران جیسے کہ میں نے میں فرضی مضامین لکھنے میں زیادہ ماہر سمجھا جاتا تھا، اور مجھے مطلب یہ ایک مجھ میں صلاحیت تھی کچھ فرضی
کہانیاں اور مضامین لکھنے کی. تو میں نے اس زمانے میں ہماری پاکستانی ٹیم انڈیا کے تاریخی دورے پر گئی ہوئی تھی، اور یہ مطلب کافی عرصے کے بعد پاکستانی کرکٹرز کا بھارت جانا ہوا تھا. تو اس وقت ہماری پاکستانی ٹیم جو آصف اقبال کی قیادت میں کلکتہ میں کھیل رہی تھی، تو میں نے اور کافی ناکامیوں سے دوچار تھی، تو میں نے کچھ فرضی خطوط اس طرح کے تحریر کیے تھے کہ جیسے پاکستانی کرکٹرز، جن میں عمران خان بھی شامل تھے، وہ پاکستان میں موجود اپنے رشتہ داروں کو کچھ خطوط لکھ رہے ہیں، تو اگر وہ لکھتے تو کیا لکھتے. تو وہ میں خطوط تخلیق کیے تھے. تو انڈیا کا بڑا مشہور کلکتے سے نکلنے والا روزنامہ ہے امرت بازار پتریکا، اس نے یہ خطوط اوریجنل سمجھ کے اپنے نیوز پیجز پر بڑے نمایاں طور پر شائع کر دیے، اور اس پہ اتنا ہنگامہ ہوا کہ وہ آصف اقبال کو ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنا پڑی. اور اسی طرح میں نے اپنے فلم ایڈیشن میں شبانہ اعظمی کا ایک انڈین میگزین انڈیا ٹوڈے سے انٹرویو ترجمہ کر کے شائع کیا تھا. تو جب کیفی اعظمی صاحب پاکستان آئے اور میں ان کا انٹرویو کرنے گیا تو وہ بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے مجھے انٹرویو دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ صاحبزادے تم تو بغیر ملے ہوئے انٹرویو کر لیتے ہو، تمہیں میرے پاس آنے کی آخر کیا ضرورت پیش آئی، اور تم نے میری بیٹی کا بھی بغیر ملے ہوئے انٹرویو شائع کر دیا ہے، اسی طرح میرا بھی شائع کر دینا. میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کراچی سے نکلنے والا حریت فلم ایڈیشن وہ بامبے تک پہنچ جائے گا اور کیفی اعظمی صاحب اسے پڑھ بھی لیں گے. اسی طرح کا ایک دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں کجن بیگم، مشہور جو کلاسیکل گلوکارہ تھیں، اور ان کی بیٹی مہناز کا انٹرویو کرنے گیا. تو انہوں نے ایک خاص قسم کی مٹھائی جس میں کھویا بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کھلائی، تو اس کے اندر سے ایک چیوٹا نکل آیا، اور وہ چیوٹے نے مجھے، اب آپ اندازہ کریں، اتنی زور سے کاٹا کہ میں ان کے گھر میں بے ہوش ہو گیا. اور جب ہوش میں آیا تو کجن بیگم اور ان کی صاحبزادی مہناز صاحبہ میرے منہ پہ پانی چھڑک رہی تھی. تو اس طرح کے کئی دلچسپ واقعات میرے کیریئر کے دوران پیش آئے، جو میں اس وقت آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ کی وابستگی اپنا کراچی پریس کلب سے بھی رہی، اس میں مطلب آپ الیکشن بھی منعقد کرواتے رہے، یہ تجربہ کیسا رہا؟ جب میں کے ای ایس سی میں پبلک ریلیشن آفیسر ہوا تو پریس کلب میں میری ممبرشپ کی نوعیت کیٹیگری تبدیل ہو گئی.
میں کونسل کے بجائے ایسوسیٹ ممبر ہو گیا، اور وہاں الیکشن کمیٹی میں عام طور پہ ایسوسیٹ ممبر ہی شامل کیے جاتے ہیں۔ تو میرے لیے مطلب یہ ایک آنر کی بات ہے کہ میں نے تقریباً 25 سال الیکشن کمیٹی کی ممبر کی حیثیت سے ہر سال کراچی پریس کلب کے الیکشن کی نگرانی کی، اور یہ میرے خیال سے دنیا کا تو نہیں کہہ سکتے، پاکستان کا واحد پریس کلب ہے جس میں ہر سال پابندی سے الیکشن ہوا کرتے ہیں۔ تو 25 سال میں نے وہاں الیکشن کی نگرانی کی، اور اس میں بڑا سینسٹیو یہ جاب ہوتا ہے، جس میں خاص طور پہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ بڑی اس میں رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ تو ان 25 دفعہ میں کئی مرتبہ میں الیکشن کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا، تو یہ میں اپنے لیے ایک بڑا آنر سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے الیکشن کی نگرانی کا موقع ملا، اور کراچی پریس کلب کے الیکشن میں بھی ووٹنگ جو ہے وہ بہت